ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہجرت کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی مرضی تھی کہ محبوب ہجرت کریں، اور ہجرت کرنے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کمزور مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، لیکن حضور علیہ السلام کہیں بھی کمزور نہیں پڑے، حضور کے صحابہ کہیں بھی کمزور نہیں پڑے، ہر ایک نے جو ہے بہت طاقت اور قوت کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کیا۔ آپ جانتے ہیں اتنے روح فرسا داستان ہے مکی زندگی کی، حضور علیہ السلام پر طائف کی وادیوں میں پتھر برسانا، سیرت کے حوالے سے میں یہ باتیں آپ کو بار بار پیش کر چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام بس اشارہ دوں گا، واقعات نہیں بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے حضور کی گردن میں رسی ڈال کر کے، حضور کی گردن اقدس میں رسی ڈال کر اس کو بل دینا اور آقا کریم کو پھانسی دینے کی ناپاک کوشش کرنا۔ لیکن حیرت ہے یہ سب حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے سوائے چند مسلمانوں کے کوئی اور نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر جب رسی کے بل پڑتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں گھٹنے لگتی ہے بتقاض بشریت، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ننھی سی بچی ہیں وہ آتی ہے اور آنے کے بعد اس کو دھکا دینے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اس کو دھکا دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے گلے سے رسی نکالتے ہیں۔ آقا کریم کا سجدہ کرنا، حالت سجدہ میں ان بدبختوں کا رسول پاک کی پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دینا۔ اونٹ کوئی چھوٹا موٹا تو جانور نہیں ہے، اتنا بڑا اونٹ، اس کی اوجڑی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پشت انور پہ رکھنا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت مبارک کو پہ غلاظت رکھ دینا، یہ کتنی بڑی بے حرمتی اور ناانصافی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ظلم تھا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا یہ منظر دیکھتی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو کھینچتی ہے، گراتی ہے اور اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک لے جاتی ہے۔ حضور کی شہزادیوں کو طلاق دے دیا جانا، حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر قید کر دینا، آقا کریم کو خاندان کے ساتھ 3 سال تک حضور کا سوشل بائیکاٹ کرنا، اسی طرح حضور علیہ السلام سے کوئی چیز نہ خریدنا، حضور کے خاندان والوں سے کوئی چیز نہ خریدنا، حضور کے خاندان والوں سے کوئی چیز نہ بیچنا، اس طرح کے حالات۔ اس پر یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نماز کی پابندیاں، صحابہ پر پابندیاں، کتنی روح فرسا وہ داستان ہے، کیسا غم اور اندوں کا وہ ماحول ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابیات کو اللہ اکبر اونٹ کے پیروں کے اندر باندھ کر کے ان کی شرمگاہوں پر نیزے چلانا، یہ ان بدبختوں نے، ابو جہل بالخصوص ابو جہل کمینے انسان نے یہ گندی حرکتیں تک کی ہے کہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ کے ایک پیر میں آپ کا ایک پیر باندھ دیا، اونٹ کے دوسرے پیر میں دوسرا پیر باندھ دیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، اور اس کے بعد وہ ہنستا رہا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 حصوں میں چر گئی ہیں، لیکن آپ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹائے جانے کے بعد حضرت خباب کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اس لیے کہ جلتے ہوئے کوئلے جب خباب کی پیٹھ کو جلائیں گے تو خباب جو ہے پیٹھ کو اٹھائیں گے یا کروٹ بدلیں گے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اوپر سے پتھر ہیں اور نیچے جلتے ہوئے انگارے ہیں، اور وہ جلتے ہوئے کوئلے لکڑی کے نہیں ہیں بلکہ پتھر کے کوئلے ہیں، اور وہ کوئلے پہلے دہکائے جاتے ہیں۔ یوں تو جنہوں نے مکے کی زمین دیکھی ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مکے میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی تمازت اور گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تپتی ہوئی رب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور نیچے سے پتھر کے کوئلے اور وہ بھی دہکتے ہوئے انگارے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ لٹایا جاتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا اور اس پر پھر چابک بھی مارا جاتا اور کہا جاتا خباب دامن محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر مسلمان جوانوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے اور درس ہے ہمارے لیے کہ اتنی تکلیفوں میں حضرت خباب نے
حضرت خباب نے اتنی تکلیف میں بھی اسلام نہیں چھوڑا. حضرت بلال کی زندگی کو کون نہیں جانتا؟ میں واقعات میں نے نہیں بتانا. بلال کی بس اشارے، بلال کے گلے میں رسی ڈال کر حضرت بلال کو کھینچا جاتا. بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں رسی دے دی جاتی اور وہ بلال کو کھینچتے پھرتے تھے پورے مکے کے اندر اور حضرت بلال کو مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے. حضرت بلال حبشی میرے جان ان پہ قربان. اللہ نے حضور کو کیسے جانثار دیے تھے.